کا. فحفر بئرا، انہوں نے کنواں کھودا، کنواں کھدوایا. وقال هذه لأم سعد، اور کہا یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے. حدیث سنا رہا ہوں. لأم سعد، کس کے لیے ہے؟ سعد کی. انہوں نے تو نہیں کہا اللہ کے لیے. کیا کہا؟ سعد کی اونچی. حضور آگے سے یہ نہیں فرماتے اللہ کے لیے بس اللہ کا نام لو، کسی اور کا نام لینا جائز نہیں. یہ کیوں کہا کہ یہ نیاز غوث پاک کی، یہ خواجہ غریب نواز کی، یہ فلاں کی، یہ دادا جان کی یا امی جان کی؟ حضور نے ان کو منع نہیں کیا. کیا مطلب؟ ان کا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، مگر ثواب جس کو پہنچانا ہو اس کا نام لینا غلط. اونچی صحابی لے رہے ہیں یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے. حدیث کے الفاظ حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں مسجد اشعار میں نماز پڑھ کے کوئی کہے ہذہ لابی ہریرہ، یہ 2 رکعتیں ابی ہریرہ کے لیے، مجھے حدیثوں سے معلوم ہو گیا تو اب میں کہوں یہ میرے دادا کی نیاز، یہ میرے غوث پاک کی نیاز، یہ میرے پیر صاحب کی نیاز، تو یہ غلط. جس کو ثواب پہنچانا ہو اس کا نام لینا حدیث سے ثابت، حدیث سے. اب کڑوی بات کیا، ہم محرم میں شربت پلائیں، سبیل لگائیں، انہوں نے فتویٰ دیا گدھے کا پیشاب پی لو، سبیل کا پانی نہ پیو. میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا. شمشیر صداقت کتاب کا نام، اس میں فتویٰ چھپا ہوا میرے پاس موجود ہے، اس کی فوٹو موجود ہے. تو بولو یہ دشمنی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ انہوں نے فتویٰ دیا ہندو ہندو ہندو. ہندو مشرک ہے یا نہیں؟ اور قرآن کہہ رہا ہے مشرک بہت پلید ہوتے ہیں. انما المشرکون نجس، قرآن ہے نا. یہ کہتے ہیں ہندو سود کے پیسے سے سبیل لگائے، پیاؤ کہتے ہیں ہندی میں، سبیل کو پیاؤ. سبیل لگائے ہندو اور وہ بھی سود کے پیسے سے. ان سے فتویٰ پوچھا، فتاوی رشیدیہ اٹھا کے دیکھ لو، اس میں لکھا ہے کیا اس کا پانی پینا جائز؟ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، شوق سے پیو. اور جہاں امام کی بات آ گئی کہتے ہیں گدھے کا پیشاب پی لو، وہ نہ پیو. تو یہ دشمنی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو انہوں نے ماننا، یہ نیکی ان کے حصے میں آئی، ہم نے چھوڑنی. پکی بات ہے میرے دوستو. اس بات کو یاد رکھنا، یہ ایصال ثواب بہت مبارک عمل ہے، مگر اب اس میں 1-2 باتیں سن لیں پھر گفتگو ختم. ثواب کے لیے جب ایصال ثواب کر دیا تو اب آپ اس کو گرائیں یا لٹانے کے لیے پھینکیں تو یہ طریقہ ہمارا ہرگز درست نہیں. سیدھی سی بات. تھیلیاں بنا کے پھینکتے ہیں، کھانے والے گراتے ہیں. 11ویں شریف کی نیاز، اس میں سے ایک چاول نیچے گر گیا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہ نہیں کہا کہ یہ چاول گرا اٹھا لو، خود بھی نہیں کہا کہ یہ اس کو ہٹا لو، ہم تو کبھی پاؤں سے ہاتھ سے ہٹا دیں. اعلیٰ حضرت خود اٹھے اور ہونٹوں سے اس کو اٹھایا، سکھانے کے لیے کہ اس کی کتنی ادب کی ضرورت. تو ایسا کھانا بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس کو گرانا. پہلے لوگ اتنے ادب والے تھے جو کھاتے تھے انگلیاں ان کی تر ہو جاتی تھی گھی میں، تو وہ جو دھوتے تھے وہ پانی بھی کیاری میں ڈالتے تھے، نالی میں نہیں ڈالتے تھے. تو ادب کرنے والوں کو درجے ملتے ہیں. ہمارے ہاں لٹانا کرنا، یہ احتیاط کرنی. دوسری بات جو آپ کو بتانی بہت ضروری ہے، ہمارے ہاں یہ ہے کہ جی کسی کا کوئی مر گیا اگر وہ کھانا نہ کرے لوگ تانا دیتے ہیں. یہ تانا دینے کی کوئی گنجائش نہیں. اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کو نہ ضرورت ہے کھانا پکانے کی، نہ ضرورت ہے کھانا بانٹنے کی. اللہ نے دیا ہے، شوق سے کریں. میت کے مال میں سے نہیں ہو سکتا، جو وفات پا گیا اس کے پیسے سے صرف کفن دفن ہو سکتا ہے، کوئی کھانا وغیرہ اس کے اس حساب میں سے ہو سکتا نہیں. ہمارے یہاں کیا ہے؟ مردہ، ارے یار اس مردے کے کپڑے ہیں یہ تو ہم نہیں پہنیں گے، یہ غسل کرنے جس نے غسل کروایا ہے غسال کو دے دو، ہے اس کے کپڑے لوگوں کو بانٹ دو. سنو، جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے جس میں وفات ہوئی ہے وہ بھی ورثاء کا حق ہے. کس کا حق ہے؟